السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں سے میرے اس چینل کو گزارش ہے لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ سے جو بیان کریں گے غیبت کے متعلق احادیث کے بارے میں کہ غیبت کیسا گناہ ہے۔ غیبت ایک گھناؤنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم جو سے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پشیمان ہو تو اس کا انسان خمیازہ نہیں بھگت پاتا۔ پیش لفظ اسلام نے صالح معاشرت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ایسا نمونہ جس کے اور الف را ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس معاشرے کی تخلیق اور تشکیل میں بنیادی کردار پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی کریم کا نام آئے تو ایک دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف یہ بھی کہنا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کا تھا، ان کی حیثیت رہنما، نگران اور اسوہ کی تھی۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ اس نو تشکیل معاشرے کے استحکام سے متعلق تھا۔ آپ نے مدینہ کے انصار اور مکے کے مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تاریخ انسانی کا انوکھا اور منفرد تجربہ جس نے اس نئے معاشرے کو ایک اخلاقی قوت عطا کی۔ یہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یکجہتی اور استحکام کی منزل پر گامزن رہا۔ معاشرے کے استحکام کو نقصان پہنچانے اور اندرونی تضادات کا نمایاں کرنے کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات سے باخبر رہے اور انتشار کے عوامل پر کڑی نظر رکھیں۔ ان عوامل کا ایک خطرناک عمل غیبت اور عیب جوئی ہے۔ حسد، اختلاف اور بعض اوقات تفتن طبع کے لیے ایک شخص اپنے ہی معاشرے کے ایک فرد کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں صحیح یا غلط بات کرتا ہے۔ اس کے معنی اس کے سور کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ باہمی اخوت کے رشتے کو مجروح کر رہا ہے، اس لیے اس کی روک تھام اور حوصلہ شکنی بے حد ضروری ہے۔ اسے نظر انداز کرنا معاشرے کی صحت مندی کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ غیبت ایک معاشرتی برائی ہے جو نہ صرف فرد کو اخلاقی طور پر بے حس بناتی ہے بلکہ معاشرے کی اجتماعیت کو بھی مجروح کرتی ہے۔ اس اہم موضوع پر ہمارے ملک کے نامور معروف عالم و مصنف جناب حکیم محمود احمد ظفر نے قلم اٹھایا ہے اور موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ دعوت اکیڈمی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حکیم صاحب کی نقاشات کو شائع کر رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ معاشرتی اخلاق سے دلچسپی رکھنے والے قارئین اسے پسند کریں گے اور اسے استفادہ کریں گے۔ ہم حکیم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ سے جو بات کریں وہ ہے غیبت۔ غیبت کی ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے غیبت ہے کیا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات کا بڑا مقصد مسلمانوں کی جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہے، تاکہ معاشرے کے باہمی تعلقات خوشگوار اور پاکیزہ رہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو، نہ کہ دشمن اور بدخواہ۔ لہذا اسلام نے ہر اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے جس سے دوسروں کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہو اور ان کے باہمی تعلقات میں ناخوشگواری اور کھنچاؤ پیدا ہو۔ چنانچہ شریعت اسلامی نے چغل خوری، بدگوئی، بہتان ترازی، دغابازی اور فحش گوئی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ غیبت سے چونکہ دوسروں کی ساکھ مجروح ہوتی ہے اور باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت اسلامی نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو سخت تاکید کی کہ وہ کس کی غیبت نہ کریں۔ چنانچہ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والوں مردوں پر ٹھٹا اور تمسخر نہ کریں کیونکہ شاید وہ بہتر ہو، اور ان تمسخر اور ٹھٹا کرنے والوں سے اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں پر ٹھٹا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو، نہ ہی ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نام ڈالو کیونکہ ایمان کے بعد برا نام گناہ گاری ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ تو لوگ ظالم ہیں۔
ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اور کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم کو گھن آتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں زبان کی دوسری برائیوں کے ساتھ غیبت کی برائی کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ برائی دوسری تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور ایک انسان تو مردہ جانور کا گوشت کھانے سے بھی سخت نفرت کرتا ہے کہ جائے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ان دونوں آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اختلاف و تفریق باہمی کے بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت حاصل ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسے بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل اپنے خلاف لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزار احتمال بھلائی کی ہوں، وہ صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، پھر بھی اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر تہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ پھر نہ صرف یہ کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچ گئی، بدگمانی سے اس کو غلط معنی پہنا دیے گئے ہیں، نہیں، اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہو جس پہ خوب حاشیے چڑھائیں اور اس کی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں۔ ان تمام خرافات سے قرآن کی منع فرتا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرے تو جو اختلافات بدقسمتی سے پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر محدود ہو جائے، بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے گندا اور گھنونا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے۔ کیا اس کو کوئی پسند کرے گا؟ بس سمجھ لو کہ غیبت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کا گھنونا پن ظاہر کرنے کے لیے اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تشبیہ میں بلاغت کے بہت سے نقطے مضمر ہیں، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسانی گوشت کو صرف اس کی عزت و حرمت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر شے جو انسان کی عزت و حرمت کو موجود کرتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ غیبت سے چونکہ دوسرے انسان کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے اور لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے اس کو مردہ بھائی کے گوشت کی طرح حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، بھائی سے چونکہ بہت سی محبت ہوتی ہے، لہذا شدت محبت کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں بھائی کی لاش کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے اس سے بڑھ کر شقی القلب اور سنگ دل اور کون ہو سکتا ہے جو اس لطف و محبت اور بھائی چارے کے منافع ہے جو اسلام ایک مسلم معاشرے میں انسانوں کے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی نفرت دلوں میں قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کی حالت میں مردہ جانور کا گوشت کھانا جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن مردہ جانور کے ہوتے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی اس وقت بھی نہ تو اجازت ہے نہ ہی انسان کو اس کو کھانا پسند کرے گا، یعنی وہ مردہ بکری کا گوشت کھا لے گا مگر لیکن مردہ بھائی یا مردہ انسان کا گوشت نہ کھائے گا۔ اس سے معلوم ہو کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اور متقی بندے اس گناہ سے حتی الامکان بچتے رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کرتے تھے، میرے نام اعمال میں اور گناہ تو ہو سکتے لیکن الحمدللہ غیبت کے گناہ میرے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت سے تشبیہ دے کر نہایت بلیغ طریقے سے اس گناہ کی برائی اور گنونا پن لوگوں کے قلوب میں بٹھایا تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔